بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لیکن اس پورے راستے وہ منت کا ناراضگی بھرا چہرہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ منت، موڈ ٹھیک کر لو، ناراض تو مجھے ہونا چاہیے، تم کبھی میری بات نہیں سنتی ہو۔ لیکن ناراض خود ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے اس نے ازمیر سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور اس کی اتنی خاموشی ازمیر شاہ کی برداشت سے باہر تھی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے، کیوں؟ یہ بھی میں بتاؤں؟ ازمیر کے سوال پر وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا غصے سے بھرا روپ دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسا۔ اچھا، ذرا بیک سیٹ کی طرف دیکھو۔ ازمیر نے اس کا دھیان پیچھے کی طرف کروانا چاہا، جہاں منت کا پسند کیا گیا ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا منت اسے خود ہی دیکھ لے گی، لیکن وہ تو اس قدر خفا تھی کہ اپنے ہاتھوں کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ ازمیر کی بات سنتے ہی چہرے پر خفگی بھرے تاثرات سجا کر اس نے پیچھے دیکھا اور وہاں رکھا ٹیڈی دیکھتے ہی اس کی ساری ناراضگی، ساری خفگی پل بھر میں ختم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر حیرانگی بھرے تاثرات دیکھ کر ازمیر نے مسکراتے ہوئے کار اسٹارٹ کر دی۔ یہ آپ نے کب لیا؟ جب تم مجھ سے خفا ہو کر فوڈ کورٹ میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تو پھر مجھے تنگ کیوں کر رہے تھے؟ تنگ کیے بنا میرا گزارا نہیں ہوتا، اور تم کوئی بھی خواہش ظاہر کرو۔ خواہش تو تمہاری مجھے پوری کرنی ہی ہے، کیونکہ اگر تمہارے بابا سائیں کو پتہ چلا کہ میں نے تمہاری بات نہیں مانی تو میری گردن توڑنے میں ہرگز دیر نہیں لگائیں گے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے ازمیر، بابا سائیں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجبوری ہے میں ان کی جڑواں اولاد ہوں اور ان کی لاڈلی کا شوہر ہوں۔ ازمیر کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ کر وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنسنے لگی، جس پر ازمیر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ بھرا بھرا وجود اور چہرے پر بکھرتا ممتا کا روپ وہ ان دنوں مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ میرا شونا، میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، مجھے کرنے دو۔ تم مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو۔ آپ گاڑی چلائیں نا، میں تو اب کچھ کہہ بھی نہیں رہی، تم چلانے دو گی تو چلاؤں گا نا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا، جس پر اسے دور کرتی وہ ہنستے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ جب نظر سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی پر گئی، اس نے چیخ مار کر ازمیر کو پکارا، اور ازمیر کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس نے اپنے ماتھے سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھا۔ گاڑی کے ٹوٹے کانچ کی ٹکڑیاں یقیناً اس کے بازو میں پیوست ہو گئی تھیں۔ چوٹوں کے باعث اس کا وجود دکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اگر فکر تھی تو بس منت کی۔ اپنے چہرہ موڑ کر منت کی طرف دیکھا، جس کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ازمیر کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ منت! بمشکل گاڑی سے نکل کر وہ اس کی طرف آیا۔ گاڑی کی حالت بری طرح سے بگڑ چکی تھی، اور اس کے اندر بیٹھے ان دونوں افراد کی بھی۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنی بے جان ہوتی ٹانگوں سے منت کو باہر نکالا اور اسے ہوش دلانے لگا۔ اپنے بہتے خون کو نظر انداز کر کے اس نے منت کا خون سے بھرا وجود اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے منت کو تڑپ کر پکارا۔ ازمیر کو اپنے قریب پا کر بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ہولے سے اس کا نام لیا۔ وہ اس کی خیریت پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت تکلیف کے باعث کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، بے تحاشا، اندازہ نہیں تھا کہاں کہاں پر درد ہو رہا تھا۔ بس پتہ تھا تو اتنا کہ شاید اس تکلیف سے وہ کچھ ہی پل میں مر جائے گی۔ کچھ نہیں ہوا ہے میری جان۔ اپنے چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر اس نے منت کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس وقت اگر ازمیر شاہ کے لیے کچھ اہم تھا تو وہ منت شاہ کی زندگی تھی۔ پاس کھڑے تماشائی بنے لوگوں کی مدد مانگ کر وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی وہ ہاسپٹل کے قریب ہی پہنچ گئے تھے، اور اتنی طاقت وہ خود میں رکھتا تھا کہ اپنی بیوی کی خاطر درمیان میں موجود یہ فاصلہ طے کر سکے۔ ڈاکٹر زاویان! اس کے فون رکھتے ہی پیچھے کھڑی نرس نے آہستہ آواز میں پکارا، جس پر وہ مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں آپ کے سائن چاہیے تھے۔ اس نے پیپر زاویان کی طرف بڑھائے، جسے ہاتھ میں تھام کر وہ انہیں ریڈ کرنے لگا، اور ریڈ کر کے پیپرز پر سائن کر کے واپس نرس کو تھما دیے۔ اپنے آفس کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر ہاسپٹل میں آتے ازمیر اور اس کی باہوں میں موجود منت پر گئی۔ انہیں اس حالت میں دیکھتے ہی وہ پریشانی سے اس کے قریب گیا تھا۔ ازمیر، کیا ہوا ہے؟ زاویان، پلیز اسے چیک کرو۔ اس کی خود کی حالت اس وقت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی ترجیح منت تھی۔ منت کی حالت دیکھتے ہی اسٹریچر منگوا کر زاویان نے اسے جلدی سے روم میں بھجوایا۔ ڈاکٹر عرشیہ سے کہو آ کر فوراً انہیں چیک کریں۔ نرس کو وہاں سے بھیج کر وہ ازمیر کی طرف دیکھنے لگا، جس کے وجود پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان موجود تھے۔ اس کے علاوہ خون سے اس کے سارے کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ ازمیر، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ نہیں، تم جا کر منت کو چیک کرو، اسے دیکھو وہ ٹھیک ہے نا۔ منت کے پاس میں نے ڈاکٹر بھجوا دی ہے،
اسے علاج کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی۔ لب بھینج کر اس نے اپنے چکراتے سر پر ہاتھ رکھا اور زاویان کے دھندلے پڑتے وجود کو دیکھنے لگا، اور چند لمحے گزرتے ہی وہ نڈھال ہوتا دھڑم سے زمین پر گر گیا۔ غنودگی میں سنائی دیتی اپنے نام کی پکار پر وہ اس آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے جب وہ بیدار ہوا تو اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ ساحر کی آواز تھی جو اسے نرمی سے پکارتے ہوئے جگا رہا تھا۔ ازمیر، تم ٹھیک ہو؟ اس کی پلکوں میں جنبش ہوتے دیکھ کر ساحر نے جلدی سے پوچھا، جسے سن کر اس بار اس نے زبردستی کر کے اپنی آنکھیں کھول دی اور وہاں کھڑے ساحر، ماہر، المیر اور عزا کو دیکھنے لگا۔ ازمیر، تم ٹھیک ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر عزا بے چینی سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، جس پر غائب دماغی سے اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ نظر اپنے وجود پر گئی جہاں اس وقت اس نے ہاسپٹل کا لباس پہنا ہوا تھا، بازو اور ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ ہمیں زاویان نے کال کر کے بتایا تھا۔ ساحر کی بات سن کر اس نے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا جو فکر مندی سے اس کے قریب کھڑے تھے۔ ان سب میں اس کی فکر کرنے والا وہ ایک وجود نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس کیوں نہیں تھا؟ منت، وہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ منت کا تصور ذہن میں آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھا۔ سر میں درد کی ہلکی سی لہر اٹھی جسے نظر انداز کر کے وہ بیڈ سے اٹھنے لگا۔ آرام سے ازمیر، تمہاری منت اور ذروہ دونوں ہی بالکل ٹھیک ہیں، اسے اپنے ساتھ لگائے ماہر نے مسکراتے ہوئے بتایا، جس پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی جسے منت کی فکر میں وہ بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میری ذروہ، کیا میری بیٹی ہوئی ہے بابا سائیں؟ سچ میں میری بیٹی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل، تم بابا سائیں بن گئے ہو اور میں دادا سائیں اور ساحر نانا سائیں۔ میرا نام بھی تو لیں۔ ماہر کی بات سن کر وہاں کھڑے المیر نے برا سا منہ بنایا، جسے سنتے ہی عزا نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا۔ تم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے بڑا بننے کا شوق رہتا ہے تو پہلے ڈیسائیڈ کر لو کہ تم چاچو بنے ہو یا بڑے بابا، پھر تمہارا نام بھی شامل کر لیں گے۔ میں بڑا ہوں تو خود کو بڑے بابا ہی کہلاؤں گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو المیر کی اس بات پر ازمیر اس کے ساتھ ایک لمبی بحث کرتا، لیکن اس وقت تو بس اسے اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھنے کی بےتابی ہو رہی تھی۔ مجھے ان کے پاس لے چلے نا بابا سائیں، کہاں ہیں وہ؟ اس نے بےتابی سے ماہر کا بازو ہلایا اور اس کا انداز دیکھ کر وہ چاروں ہنستے ہوئے اسے روم سے باہر لے گئے۔ اس نے چونک کر اپنے واٹس ایپ پر آیا میسج دیکھا اور فائل بند کر کے میرال کی بھیجی گئی وہ تصویر دیکھنے لگا۔ پھولے پھولے گالوں والی وہ پیدائشی بچی کی تصویر تھی۔ اسے دیکھتے ہی اربان کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ازمیر شاہ کی بیٹی ہوگی۔ ویسے بھی میرال ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی تو یقیناً اس نے ازمیر کے بچے کی ہی تصویر بھیجی تھی۔ تعریفی کلمات لکھ کر اس نے ساتھ ہی ہارٹ والے ایموجیز بھی بھیج دیے اور موبائل رکھ کر واپس اپنی فائل دیکھنے میں لگ گیا۔ جب اس بار میسج رنگ ٹون کے بجائے موبائل پر کال آنے لگی، اس کا خیال یہی تھا کہ کال میرال نے کی ہوگی، لیکن کال سارہ کی آ رہی تھی۔ اس کا نام دیکھ کر اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے کال پک کر لی۔ کیسی ہیں سارہ آنٹی؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اور میرال کیسی ہے؟ مجھے میرال کی خیریت جاننی تھی، اسی لیے تمہیں کال کر لی۔ میرال بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں تو اس کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ خود بھی بات کر سکتی ہیں، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے فائل کا صفحہ پلٹا۔ نہیں، تم کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہی ہوگی، میں بس اس لیے فکر مند تھی کیونکہ وہ اتنے مہینوں سے ہاسپٹل چیک اپ کے لیے نہیں آئی۔ سارہ کی بات سنتے ہی اگلا صفحہ پلٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرال اپنا منتھلی چیک اپ باقاعدگی سے کرواتی تھی، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ تو یہاں تھی بھی نہیں، پریشانی سے کہتے ہوئے فائل بند کر کے اس نے ایک طرف رکھی۔ ہاں، 4 مہینوں سے میں آؤٹ آف کنٹری گئی ہوئی تھی، لیکن اپنے بدلے میں دوسری ڈاکٹر یہاں چھوڑ گئی تھی، اسے میں نے میرال کے بارے میں خاص تلقین کی تھی، لیکن اب یہاں آ کر اس سے پوچھنے پر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرال لاشاری نامی کوئی پیشنٹ اس کے پاس اب تک آئی ہی نہیں، اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میرال ایسا کیوں کرے گی۔ وہ خود اپنا خیال رکھنا اچھے سے جانتی ہے، پھر وہ اس معاملے میں لاپرواہی کیوں دکھائے گی؟ اس کے لہجے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ ایک یہی بات تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرال ایسی لاپرواہی کیوں دکھائے گی۔ اس کی بات سن کر سارہ کو سمجھنے میں لمحہ نہیں لگا تھا کہ میرال اتنے وقت سے ہاسپٹل کیوں نہیں آئی ہوگی۔ اس نے تم سے بات نہیں کی تھی اربان؟ کیا بات کرنی تھی اسے مجھ سے؟ اس نے تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دماغ میں کچھ غلط ہونے کا سائرن زور سے بجنے لگا۔ کیا میرال نے اس سے کچھ چھپایا تھا؟ جب آخری بار میرال میرے پاس آئی تھی تو میں نے اسے تب ہی یہ بات بتا دی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اربان کو ساری وہ باتیں بتا دی جو اس نے میرال سے کہی تھی، جسے سن کر وہ بس صدمے سے اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ کیا یہ بات اتنی چھوٹی تھی جو میرال نے اسے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا تھا؟
یا پھر وہ اتنا لاپرواہ شوہر تھا کہ اپنی بیوی کے بارے میں پوری معلومات تک نہیں رکھ سکا۔ میرال ہر مہینے باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کروانے جاتی تھی، لیکن آج تک وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس وقت جاتی تھی جب وہ گھر پر نہیں ہوتا، اور پھر واپس آ کر اسے ڈاکٹر کی کہی ساری باتیں بتا دیتی، لیکن در حقیقت وہ باتیں جو وہ اسے بتاتی تھی وہ کسی ڈاکٹر نے نہیں کہی تھی، وہ خود اپنی طرف سے وہ باتیں کہتی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ ہاسپٹل میں میرال کے پاس گیا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ وہ اب سمجھ پا رہا تھا۔ وہ انگوٹھی گم ہو جانے پر نہیں رو رہی تھی، وہ یہ خبر سن کر رو رہی تھی۔ سارا کی کال کاٹ کر اس نے جلدی سے مہرینہ بیگم کو کال ملائی، جو جلد ہی اٹھا لی گئی۔ مام میرال کے ساتھ ہاسپٹل آپ جاتی تھی؟ یہ بات کہتے ہوئے اس نے خود پر کتنی ہی دفعہ لعنت بھیجی تھی۔ وہ میرال کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے معاملے میں کوتاہی کر بیٹھا تھا۔ نہیں، وہ نور کے ساتھ جاتی تھی، لیکن آپ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا نا، کہ اسے کسی اور کے ساتھ بھیجنا چاہیے تھا، نہ کہ اسے کسی اور کے ساتھ بھیجنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی کہیں شامل نہیں تھی، بس پہلی بار اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے لہجہ تیز ہوا تھا، جسے سن کر مہرینہ بیگم حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اربان میری جان، سب ٹھیک ہے نا؟ دراصل نور بھی تو اس کی اپنی تھی، اس لیے مجھے اس کے ساتھ جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن میں اس کا پورا خیال رکھتی تھی۔ وہ اپنی ہر رپورٹ مجھے دکھاتی تھی، ڈاکٹر کی کہی ہر بات بتاتی تھی، جسے سن کر میں بھی مطمئن ہو جاتی تھی۔ اس کا تیز لہجہ دیکھ کر انہوں نے نرمی سے وضاحت پیش کی، جسے سن کر اس نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ آئی ایم سوری مام، کوئی بات نہیں، تم پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ جی، بعد میں بات کرتے ہیں۔ کال بند کر کے اس نے موبائل پھینکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ سارا کی باتیں سن کر اس کی یہ حالت ہو رہی تھی تو پتہ نہیں میرال کیسے اتنے وقت سے اس اذیت بھرے لمحوں کو گزار رہی تھی۔ اسے میرال پر غصہ آ رہا تھا، اور پہلی بار اتنا شدید غصہ آ رہا تھا۔ زور سے ہاتھ مار کر اس نے ٹیبل پر رکھی ساری فائلیں زمین پر پھینکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آفس روم سے چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں بیٹھے سارے افراد پر گئی۔ ایسا لگ رہا تھا پوری حویلی اس وقت اس کمرے میں جمع تھی، اور شاید ایسا ہی تھا۔ ہاسپٹل کا وہ کمرہ کافی بڑا تھا، لیکن اتنے لوگوں کی موجودگی کے باعث وہ کمرہ پورا بھرا ہوا تھا۔ اپنا گلا تر کرتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹی منت کے پاس آیا اور نظریں اپنی دونوں جان پر گئی۔ منت اور اس کے قریب بیٹی اس کی ذروہ، اس کی بیٹی، اسے اپنی گود میں اٹھانے کے لیے وہ بے چین ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اپنی بیوی کو وہ ٹھیک سے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ کیا وہ اب ٹھیک تھی؟ کیونکہ جس وقت ازمیر اسے ہاسپٹل میں لایا تھا اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ ازمیر، آپ ٹھیک ہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی، جسے دیکھتے ہوئے ازمیر فوراً اس کے قریب آیا اور اسے سہارا دے کر بٹھانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے ماتھے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے منت کے بھیگے گال صاف کرتے ہوئے بےتابی سے پوچھا، جس پر روتے ہوئے اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ کب سے اسے دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، اور اب جب وہ نظر آیا تھا تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس کا ازمیر بالکل ٹھیک تھا۔ اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر منت کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم دونوں پیار کرو جب تک میں خود ہی اسے دیکھ لیتا ہوں۔ المیر نے ان کے قریب جا کر درمیان میں لیٹی ذروہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، مجھے تو میری بہو مل گئی۔ اسے دیکھتے ہی المیر نے میرب کی گود میں موجود شہروز کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی ماں کے سینے سے لگے ہونٹ لٹکائے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ سب کا لاڈلا پیارا اکیلا پیار سمیٹ رہا تھا، اور ایسے میں کسی اور کی آمد اسے پسند نہیں آئی تھی۔ اوپر سے اس ننھے وجود کو اپنے باپ کی گود میں دیکھ کر اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ چہرہ موڑ کر اس نے اپنا آپ میرب کے سینے میں چھپا لیا۔ یہ ناراضگی کا اعلان تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی ناراضگی کسی کو سمجھ نہیں آنے والی تھی، لیکن اسے دیکھنے کا پہلا حق میرا ہے، کیونکہ میں اس کا نانا سائی ہوں۔ ساحر نے ہاتھ بڑھا کر ذروہ کو المیر کی گود سے لے لیا۔ جب ازمیر نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے اسے اپنی گود میں بھر لیا، اس حساب سے تو اس سے پہلے مجھے دیکھنا چاہیے، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، لیکن میں تجھ سے بڑا ہوں۔ عالم نے بھی اس محفل میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا، جس سے ذروہ گھومتی ہوئی عالم کے پاس چلی گئی۔ جب معتصم نے اسے عالم کی گود سے لے لیا، اور میں تم سے بڑا ہوں، ان سب پر ایک نظر ڈال کر معتصم نے ذروہ کے پھولے پھولے گالوں پر اپنے لب رکھے اور وہاں کھڑے سارے افراد کو دیکھنے لگا، جو اس نئے وجود کو اپنی گود میں لینے کے لیے حد سے زیادہ بے چین کھڑے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بچی کو نظر لگانی ہے جو ایسے دیکھ رہے ہو؟ نظر نہیں لگانی دادا سائی، ہمیں بچی کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے میرال نے آواز لگائی، لیکن پہلے اس کی ماما کو تو دیکھنے دو، اس نے ٹھیک سے دیکھی بھی نہیں ہے۔
ماما نے تو دیکھتے رہنا ہے، آپ ہمیں دکھا دیں۔ اچھا تو پھر سب لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے کہتے ہی وہ سب واقعی میں لائن بنا کر کھڑے ہو گئے، جس پر ہنستے ہوئے اس نے ضربہ کو میرال کی گود میں دے دیا، کیونکہ وہ پہلے نمبر پر کھڑی تھی۔ میرال کا پیار سمیٹ کر وہ ایک ایک کر کے باقی سب کے پاس جانے لگی، اور اسے دیکھتے سب اسے ازا کی کاپی کہہ رہے تھے۔ وہ دکھنے میں بالکل ازا جیسی تھی، اس کے نئے نقش سب ازا جیسے ہی تھے، بس بند آنکھیں تھیں جو پتہ نہیں کس پر گئی تھیں۔ لیکن جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں جا کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، تب سب کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی آنکھیں کس پر گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں اپنی نانی سائیں پر گئی تھیں، خوبصورت سیاہ آنکھیں، بالکل رات جیسی۔ تھوڑی دیر مزید انتظار کر کے اس نے اربان کو کال ملائی۔ اس نے کہا تھا کام ختم کر کے وہ ہاسپٹل ہی آئے گا، لیکن اب تک نہیں آیا تھا، شاید بہت زیادہ مصروف تھا۔ ڈرائیور کو کال ملا کر اس نے ہاسپٹل بلایا، اور اس کے آتے ہی سب سے ملتی خود بھی گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ مہرینہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، کہیں سے بھی آتے یا کہیں بھی جاتے وقت وہ سب سے پہلے ان کے پاس جاتی تھی، تاکہ اپنے آنے اور جانے کے بارے میں انہیں بتا سکے۔ ناک کر کے اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھا، اور انہیں سوتے دیکھ کر اس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر وہاں بیٹھے اربان پر گئی، اور اسے دیکھتے ہی میرال کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اربان، اگر آپ آ ہی گئے تھے تو ہاسپٹل کیوں نہیں آئے؟ چلے نہیں بھی آنا تھا تو کم از کم میری کال پک کر کے بتا تو سکتے تھے۔ میرال کے خفا انداز پر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں اس وقت حد سے زیادہ سرخ تھیں، جسے دیکھ کر میرال کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آج سارا آنٹی کی کال آئی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا، جب نظریں بس میرال کے ساخت ہوتے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ اور جانتی ہو میرال، انہوں نے مجھے کیا بتایا؟ اربان رکتی سانسوں کے ساتھ اس نے کچھ کہنا چاہا، جب اربان نے دونوں کے درمیان موجود وہ چند انچ کا فاصلہ بھی سمیٹ لیا، اور اسے اپنے اس قدر قریب پا کر میرال کی رکتی ہمت بھی ٹوٹنے لگی۔ میرال کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹنے لگی۔ اسے پتہ تھا کبھی نہ کبھی تو یہ سب ہونا ہی تھا، لیکن اس نے خود کو ان حالات کے لیے کبھی تیار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ سب بتایا جو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ بس ایک بات کا جواب تو میرال، کیا اتنا غیر اہم تھا میں تمہارے لیے جو تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ میں اگر بتا دیتی تو آپ اسے ختم کرنے کی بات کرتے۔ ہاں، میں ایسا ہی کرتا۔ اس کی تیز آواز پر وہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی، جب اسے بازوؤں سے پکڑ کر اربان نے واپس اپنے قریب کر لیا۔ بتاؤ مجھے، کس نے حق دیا تمہیں یہ فیصلہ اکیلے کرنے کا؟ جتنا اس بچے پر تمہارا حق ہے، اتنا ہی میرا بھی ہے۔ میں بتانے ہی والی تھی، اس کے غصے پر وہ سہمتے لہجے میں کہنے لگی۔ کب بتانے والی تھی؟ جب میری زندگی ختم ہو جاتی۔ اربان، سمجھنے کی کوشش کرے، میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور یہ سب سوچتے ہوئے تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا، میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا، میری کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس کا چہرہ اپنے سخت گرفت میں لیے وہ دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، تم اسے کھونے سے ڈر رہی تھی، اور میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ تم میرے لیے اس اولاد سے کئی زیادہ اہم ہو۔ اگر اولاد نصیب میں ہوتی تو مل جاتی، لیکن میں اس کے لیے کبھی تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا۔ اگر اولاد میری زندگی میں کبھی نہیں ہوگی تو میں کبھی کوئی شکوہ نہیں کروں گا، لیکن اگر تم میری زندگی سے چلی گئی تو پھر میں شکوہ کروں گا تا حیات کروں گا۔ میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میرال، میں تم پر کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکتا، اور تم نے اتنا بڑا قدم اکیلے اٹھا لیا۔ اربان، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، ضروری تو نہیں ڈاکٹر کی کہی ہر بات سچ ہو۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ خود اذیت میں رہو اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو رکھو؟ تم میری زندگی ہو میرال، اور میری زندگی اتنی سستی نہیں ہے جسے تم یوں ہی گنوا بیٹھو۔ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس نے غصے سے زوردار لات وہاں پر پڑی کرسی پر ماری، اور ڈریسنگ مرر زمین پر پھینک دیا۔ کانچ کے ٹکڑے جگہ جگہ پر بکھر گئے۔ اربان کی اس حرکت پر بس وہ اپنا گھبرایا وجود سنبھال کر رہ گئی۔ وہ غصے میں تھا، میرال اس کا غصہ ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اپنی رکتی سانسوں کے ساتھ اس نے وہاں سے جاتے اربان کو پکارا، اور اگلے ہی پل اس کا بے ہوش وجود وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ میرال کی پکار پر اس کے تیز چلتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، اور میرال کا بے ہوش وجود دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ، فکر و پریشانی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے قریب جا کر وہ اسے ہوش میں لانے لگا، لیکن پھر اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر اس کا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ وہ بیڈ کے قریب گری تھی، اسی لیے بے ہوشی میں وہ پیچھے بیڈ پر ہی گری تھی، اور کسی بڑے نقصان سے بچ گئی تھی۔ آئی سی یو سے باہر نکل کر اس نے چہرے پر پہنا ماسک اتارا، اور ساتھ ساتھ چلتی نرس کو چند ہدایتیں دیتا وہاں سے جانے لگا۔ جب نظر اپنے قریب آتے ازمیر پر گئی۔ کیسے ہو تم؟ اس کی حالت اس وقت بہتر لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی
اپنے مریض کی خیریت پوچھنا اس کے پیشے کا حصہ تھا۔ ٹھیک ہوں اور تمہارا شکر گزار بھی۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے ازمیر، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اپنے مریض کا خیال رکھنا میرا کام ہے۔ میں پھر بھی تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں ضامیان، اگر تم نہیں ہوتے تو شاید معاملہ اتنی آسانی سے ہینڈل نہیں ہوتا۔ تم نہیں ہوتے تو گھر والے ہمارے بارے میں صرف فکر مند ہی ہوتے رہتے۔ تمہارا بہت شکریہ، اختلافات کے باوجود بھی تم نے میری مدد کی۔ اس کی بات سنتے ہی ضامیان کے ماتھے پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ یقیناً اسے ازمیر کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ کوئی اختلافات نہیں ہے ازمیر، یہ سچ ہے جنت سے مجھے محبت تھی، لیکن اب وہ کسی اور کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بہت خوش بھی ہے۔ میں اسے دیکھ چکا ہوں اور میں اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ پرانی ساری باتیں میں بھول چکا ہوں، بہتر ہے تم سب بھی بھول جاؤ۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے پر ازمیر بھی اپنا سر جھٹک کر اس روم کی طرف چلا گیا جہاں منت شفٹ تھی۔ ضروا کو منت کے پاس لٹا کر اس نے میرب کی گود میں موجود شہروز کو لینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ آج اس کے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے اپنی طرف بڑھتے ہاتھ دیکھ کر چیختے ہوئے میرب کے سینے میں چھپ گیا۔ اس کا یہ عمل سب کے لیے ہی حیران کن تھا، کیونکہ جب سے وہ یہاں آیا تھا کسی کے پاس جاتا یا نہیں، پر ازمیر اور المیر کی گود میں وہ بخوشی آ جاتا تھا۔ کیا ہوا شہروز؟ دیکھو میں ہوں المیر، تمہارا باپ۔ اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے المیر نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں لے لیا، جس پر اس نے روتے ہوئے غصے سے اس کے ہاتھ پر اپنا چھوٹا سا مکہ مارا اور واپس میرب کے پاس جانے لگا۔ اسے میرب کے پاس جاتے دیکھ کر المیر نے واپس اپنے پاس کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے یار، میرا چہرہ تو نہیں بھول گئے؟ لگتا ہے اسے ضروا اور المیر کی محبت پسند نہیں آئی۔ اس کی ناراضگی سمجھ کر اسیم نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر المیر نے اپنی گود میں موجود چھوٹے شاہ کو دیکھا۔ اگر یہی بات ہے تو یہ بہت غلط بات ہے، وہ بہن ہے تمہاری۔ یہ بہت غلط بات ہے، وہ بہن ہے تمہاری۔ اس کا اچھے سے ویلکم کرو، نہ کہ اس طرح ناراض ہوتے پھرو۔ اس کے اچھے طریقے سے ویلکم کرو، نہ کہ اس طرح ناراض ہوتے پھرو۔ ازا سے کہہ کر اس نے ضروا کو اپنے ایک بازو میں تھاما اور اسے اپنے دوسرے بازو میں موجود شہروز کے قریب کر دیا۔ دیکھو کتنی پیاری ہے، اس سے بھلا کیا جیلس ہونا؟ آنکھیں پوری کھولے وہ ٹکر ٹکر المیر کی گود میں موجود ضروا کو دیکھنے لگا، جو اپنی سیاہ آنکھوں سے کبھی اسے تو کبھی المیر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنے قریب دیکھ کر شہروز نے کھلکھلاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کے گلابی لبوں کو چھونا چاہا۔ جب شہروز کا اس کے لبوں کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر المیر نے ضروا کو پیچھے کر کے ان دونوں کے درمیان فاصلہ بنا دیا۔ چھچورے، میری گلابی گالوں والی گڑیا، دیکھی نہیں؟ اور لائن مارنا بھی شروع کر دیا۔ چھوٹا ہے تو گالوں کو چھو لو، چھونا ہے تو گالوں کو چھو لو۔ ہونٹ چھونا اچھی بات نہیں ہوتی، بہن ہے تمہاری اور اسے بہن کی طرح ہی رکھنا ہے اور اس نظر سے دیکھنا نہیں ہے۔ المیر کی حرکت پر وہ تیزی سے رونا شروع ہو گیا اور اسے روتے دیکھ کر المیر نے واپس ضروا کو اس کے قریب کر دیا، جس پر اپنا رونا بھول کر وہ اس بار ضروا کے گالوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھونے لگا اور پھر کھلکھلاتے ہوئے بقول المیر شاہ کے شرماتے ہوئے اپنے باپ کے سینے میں چھپ گیا۔ اور اس کا انداز دیکھ کر وہاں موجود سارے افرادوں نے کہا لگایا، میں نے تو ایسے ہی اسے اپنی بہو کہہ دیا تھا، لیکن شاید میرا چھچورا بیٹا اپنے چاچا سائی کے اوپر جاتے ہوئے اسے واقعی میری بہو بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اپنے سینے سے چپکے شہروز کو دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے بڑبڑا کر رہ گیا، سب نے دیکھ لی، میرے علاوہ مجھے بھی بیبی دیکھنے دیں المیر لالا۔ آئزل کی معصومیت بھری آواز پر المیر نے احتیاط سے اسے آئزل کی گود میں پکڑا دیا۔ اس روئی جیسے وجود کو پکڑتے ہی وہ بے ساختہ ہنسی اور وہاں کھڑا اسپنیار بس اس کی ہنسی پر دل ہار کر رہ گیا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا تب سے وہ ایک ہی کام کر رہا تھا، آئزل کو دیکھنا، کیونکہ اتنے مہینوں سے اس نے آئزل کا دیدار نہیں کیا تھا۔ آئرہ کا کہنا تھا اب وہ آئزل کو اپنی شادی والے دن ہی دیکھے گا، پر شاید قسمت کو اس کے حال پر رحم آ گیا تھا جو اسے یہ موقع میسر ہو گیا، ورنہ دیکھنا تو دور کی بات، آئزل تو اس سے فون پر بات تک نہیں کرتی تھی۔ دیکھی تو میں نے بھی نہیں، مجھے بھی بیبی گرل دیکھنی ہے۔ تمہیں آئزل کو دیکھنے سے فرصت ملے تو کسی اور کو دیکھو گے نا؟ جنت کی تنزیہ آواز پر وہ اپنا سر کھجانے لگا اور آئزل کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں آئزل کے ساتھ ہی دیکھ لیتا ہوں، پیچھے ہو، جب اس کی اور ضروا کی ملاقات ختم ہو جائے گی تب تم بھی دیکھ لینا۔ سالار کے ٹوکنے پر اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ہم مل کر پیار کر رہے ہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جھک کر نہایت نرمی سے آئزل کے سرخی مائل گالوں پر اپنے لب رکھے۔ جب اس کا کالر پکڑ کر شاہ امیر نے اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا، یہ پیار کسے کیا جا رہا ہے؟ ہمیں بھی خوب دکھ رہا ہے، اسفند صاحب، اس لیے بے وقوف کسی اور کو بنانا
آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں واقعی ذروہ کو دیکھ رہا تھا، یہ ذروہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہم ہی اندھے ہیں جو ہمیں لگا یہ اتنی دیر سے عائزل کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی اماں سائیں کی طرح یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، سب دکھتا ہے مجھے اور سمجھ بھی آتا ہے کیسے بے چین ہوئے پھرتے ہو میری بیٹی کے پیچھے جانے کے لیے۔ اس کے کہنے پر جہاں اسفنیار کے تاثرات بگڑے وہیں سب نے اپنی ہنسی دبائی، جبکہ قصوہ نے غصے سے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ کچھ شرم کرو شاہ میر، ماں ہوں تمہاری، اماں سائیں شرم اسے دلائیں۔ بات سنو اسفنیار، شادی سے پہلے عائزل سے تم فاصلے پر رہنا اور اتنا فاصلہ رکھنا جتنا لاہور اور لندن کے درمیان ہے۔ لندن جا کر ہی نہ بیٹھ جاؤں ماموں، اس نے دانت پیستے ہوئے مشورہ دیا۔ اپنی شادی والے دن واپس آ جاؤں گا، یہ بہتر حل ہے۔ اسیرم بھائی اس کی ٹکٹ بک کروا دے، شاہ میر نے وہاں کھڑے اسیرم سے کہا، جسے سنتے ہی وہ جلتا بھنتا وہیں پر بیٹھ گیا اور ذروہ کو گود میں لیے کھڑی عائزل بس اس کی حالت پر اپنی ہنسی دبا کر رہ گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ جس طرح اس کی کنڈیشن تھی، اس میں اسٹریس لینا اس کے لیے کافی حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کی حالت اربان لاشاری کو بکھیر رہی تھی۔ یقیناً اسے میرال کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ میرال کی گئی حرکت پر اسے ابھی تک غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکی پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس وقت وہ میرال کو ہاسپٹل لایا تھا اس وقت شازل صاحب گھر پر نہیں تھے اور مہرینہ بیگم دوائیوں کے باعث گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے گھر پر ان کے بیچ ہوئی وہ بات صرف ان کے درمیان ہی تھی اور اربان کا ارادہ اس بات کو فقط دونوں کے درمیان ہی رکھنا تھا، کیونکہ اگر یہ بات ان دونوں کو پتہ چل جاتی تو ان کا ری ایکشن بھی اربان کی طرح ہی ہونا تھا اور پھر وہ دوبارہ اسی کیفیت سے دوچار ہو جاتی جس سے اس وقت وہ ہو رہی تھی، اور اربان اسے دوبارہ اس کیفیت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرال کا نرم ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ بھیگی نظروں سے اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اس کی دعا تھی بھلے اس کے پاس موجود ہر چیز اس سے چھن جائے، بس اس کے خاص رشتے اس سے دور نہ ہوں، کیونکہ ان کے بنا جینا اسے نہیں آتا تھا۔ اس نے میرال کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے اور اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے آنکھیں موند گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد میرال کی نرم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اربان! اس کی آواز سنتے ہی اربان نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی۔ تم ٹھیک ہو میرال؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ ناراض ہیں۔ ناراض رہنے ہی کہاں دیا ہے تم نے؟ ہاں تو آپ کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد کیا میرا ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے؟ اربان، آپ نیگیٹو باتیں کیوں سوچ رہے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ رکھے نا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اربان کی گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ جانتی ہو میرال، میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے علاوہ صرف تم ہو جس سے میں اس قدر محبت کرتا ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی اور سے مجھے اتنی محبت نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ہو تو سکتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشارہ اپنے بیبی کی طرف تھا، جسے سمجھ کر اربان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرال، ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے، شاید ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا، پر جب آپ اسے اپنی گود میں اٹھائیں گے تب آپ کو محبت کا احساس ہو جائے گا۔ میرال، میں کچھ نہیں جانتا، اگر مجھے کچھ پتا ہے تو صرف اتنا کہ اس بچے کی وجہ سے تمہاری جان خطرے میں ہے۔ میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اربان۔ بے شک، لیکن کوئی سبب بھی تو بنتا ہے۔ آپ اس معصوم کے بارے میں ایسی باتیں مت کریں اربان کی باتیں اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرال، اگر اس کی وجہ سے تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں ساری زندگی اس بچے کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ ایسی باتیں مت کریں اربان، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا، جسے محسوس کرتے ہوئے اربان نے بنا کوئی جواب دیے اس کے قریب بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پتہ نہیں آگے کیا ہونا تھا، پر میرال کے یہ دن اسے گن گن کر گزارنے تھے۔ آج عائزل اور اسفنیار کی مایوں اور مہندی کی رسم ایک ساتھ رکھی گئی تھی، جس کے لیے پوری حویلی سجائی جا رہی تھی اور ہر بندہ اپنے اپنے حصے کے کام سر انجام دے رہا تھا۔ ان سب میں بس ایک ازمیر شاہ تھا جو گود میں ذروہ کو تھامے ہر آتے جاتے مہمان سے فخریہ انداز میں اس کا تعارف کروا رہا تھا۔ ماہر سے اسے کتنے ہی کام چوری کے طعنے مل چکے تھے، جسے سن کر اس کا جواب بس یہی تھا کہ وہ اپنی بچی سنبھال رہا ہے، اور بچے سنبھالنا بھی ایک کام ہوتا ہے، بلکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس کی یہ بات سنتے ہی ساحر نے اس کی گود سے ذروہ کو لے کر اسے باقی کے کاموں پر لگا دیا۔ اپنے ظالم سسر کی اس حرکت پر وہ بس ضبط کر کے رہ گیا۔ اوف منت، آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ منت کی بات سنتے ہی وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، اس وقت
اپنے کمرے میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، بیوٹیشین اسے تیار کر کے جا چکی تھی اور تب سے وہ بس ہر اینگل سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ پیلے اور سبز رنگ کا لہنگا کرتی پہنے وہ آج بے حد مختلف اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کے اسٹائلش چٹیاں بنا کر اس میں چھوٹے چھوٹے پھول لگائی گئی تھی اور اس نے پھولوں کا ہی خوبصورت سا سیٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس سے آتی چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو کسی کو بھی مسحور کن کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھنا۔ ارے یار تم میری بات تو سنو۔ منت کو پھر سے کچھ کہتے دیکھ کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتی تیز تیز آواز میں اپنی پسندیدہ نظم گنگنانے لگی تاکہ منت کی کہی باتیں اسے سنائی نہ دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماہیم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ کانوں سے انگلیاں نکالتی ٹھیک سے ہو کر بیٹھی۔ بڑی ماما، منت آبی بری باتیں کر رہی ہیں، منت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے شکایت لگائی، جس پر منت بس اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اسے تو یہاں حیات نے بھیجا تھا تاکہ بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے وہ اسے کچھ اہم باتیں سمجھا دیتی، لیکن عائزل تو اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اماں سائیں، مجھے تو چاچی سائیں نے یہاں بھیجا تھا۔ اچھا تم باہر جاؤ، ضربہ رو رہی ہے، اسے دیکھو، یہاں میں ہوں۔ ماہیم کی بات سنتے ہی وہ اپنا سبز و گلابی لہنگا اٹھاتی باہر چلی گئی اور اس کے جاتے ہی ماہیم عائزل کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ عائزل، جو میں کہہ رہی ہوں اسے غور سے سننا اور سمجھنا بھی۔